بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ وہ خود بھی گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کے قریب اور پسندیدہ کاموں سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آخر وہ تین باتیں کون کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ، پہلی بات، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک بار پھر سے یہودیوں کی طرف سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ جب یہی خبر حضرت علی تک پہنچی تو حضرت علی نے لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، عورتوں کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اپنی عورتوں، عورت میں بیوی، ماں، بہن، بیٹی، چاروں شامل ہیں۔ عورتوں کی یہ 2 غلطیاں معاف کر ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، ہم دن میں کتنی بار اپنی بیویوں کو معاف کریں؟ میرے نبی خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ اس شخص نے اپنا سوال پھر سے دہرایا، میرے نبی پھر سے خاموش رہے۔ جب چوتھی بار اس نے یہی سوال دہرایا تو میرے نبی نے فرمایا، تم ایک دن میں 70 مرتبہ اپنی بیویوں کو معاف کرو۔ سبحان اللہ، اتنا درجہ۔ مجھے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کے دور کی ایک عورت شوہر کی بڑی ہی نافرمان تھی، بدکار تھی۔ جب اسے کوئی بھی شوہر کی نافرمانی ہوتی تو اس کے بعد اسے اپنی نافرمانی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ فوراً اپنے شوہر سے اس گناہ کی معافی مانگتی تھی تو اس کا شوہر اسے معاف نہیں کرتا تھا، الٹا اسے یہ کہتا کہ تم مرنے کے بعد جہنم میں جاؤ گی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کے شوہر کو جلد کی بیماری لگی۔ اب اس کے شوہر نے کافی علاج معالجہ کروایا۔ جب سب کچھ ناکام رہا تو اس کے کسی عزیز نے کہا کہ جب سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو ایک ہی راستہ باقی ہے، تم ایسا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے دعا کرواؤ۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ پھر اس کے عزیز و اقارب اسے اٹھا کر حضرت موسیٰ کے پاس لے گئے۔ جا کر عرض گزار ہوئے کہ اس کو بڑی ہی خطرناک سی بیماری لگی ہے، دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، بہت سارا علاج بھی کروایا ہے، جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا، ہمیں صرف ایک ہی راستہ نظر آیا تو ہم آپ کے پاس چلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ساری روداد سننے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس کے حق میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میرے اس امتی سے جو بھی کوئی غلطی خطا ہو گئی ہے اسے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے تو جواب آیا کہ اے موسیٰ، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص رو کر عرضی کرنے لگا، یا حضرت، بس ایک بار اللہ سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیے کہ میں نے زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرضی کی، اے میرے اللہ، اس نے کون سی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا؟ تو میرے اللہ کی طرف سے جواب آیا، فرمایا، اے میرے موسیٰ، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا میں بھی اسے معاف نہیں کرتا، اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور جو میری مخلوق کو معاف کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ میری رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کی یہ 2 غلطیاں معاف کرتا ہے وہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون سی 2 غلطیاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ پہلی غلطی، جب شوہر صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے روزی روٹی کی تلاش
تلاش میں گھر سے باہر نکلتا ہے، سارا دن محنت کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے، اتنا زیادہ تھکا ہارا شوہر شام کو گھر پہنچتا ہے، اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے، تو بیوی بجائے اسے کوئی حوصلہ دینے کے، اسے ویلکم کرنے کے، کوئی ایسا جملہ بول دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو بیوی کا یہ جملہ اسے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جب وہ اس کے اس دکھ پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے، چونکہ میرے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، معاف کرنے والا شخص جنت میں جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بیوی شوہر کو جملہ بولتی ہے یہ وہ غلطی ہے کہ اسے معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، دوسری غلطی فرمایا جب بیوی شوہر سے یہ کہے کہ میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں تو وہ بیوی کو بجائے چھوڑنے کے اس سے تعلق جوڑے رکھتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو جوڑنے والا شخص ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ 2 غلطیاں کہ جو شوہر اپنی بیوی کو یہ 2 غلطیاں معاف کرتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شوہر کی فرما بردار بنائے اور شوہر کو ہم پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔